آج یکم ربیع الاول ہے اور یہ تاریخ کے لحاظ سے وہ دن ہے جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی مناسبت سے یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ یعنی آج 1440 ہجری ہے، تو اس میں یعنی آپ کی ہجرت کو 1440 سال گزر چکے، لیکن چونکہ ماہ محرم ایک حرمت والا مہینہ تھا اور وہ اپنے سال کا آغاز وہاں سے کرتے تھے، تو اس لیے پھر ہجرت کا آغاز بھی محرم سے کیا گیا اس مناسبت سے، اور آپ کی جو ہجرت ہے ویسے وہ یکم ربیع الاول کو ہے آپ کو۔ اور دوسرا اس مہینے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اور تاریخ میں بھلے اختلاف ہے لیکن مہینے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت و خواہ اہل تشیع ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ربیع الاول میں ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول، بعض کے نزدیک 17 ربیع الاول، جیسے ہمارے نزدیک 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت بسعادت ہے، لیکن اوورال یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ کوشش کروں گا کہ پہلا خطبہ بطور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں اور آپ کے حالات زندگی کے بارے میں دیا جائے، اور یہ پورا مہینہ یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور آپ کے فضائل اور کمالات کو بیان کیا جائے۔ سب سے بہترین منبع، بہترین ذریعہ، بہترین مصدر جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جان سکتے ہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید خداوند متعال کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ اسی طرح سے محفوظ ہے۔ اور چونکہ کلام الہی ہے، لہذا اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، فضائل اور مقام و مرتبہ جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ 100% حق، سچ اور درست ہے۔ حدیث میں اگر کوئی بات ہے تو ممکن ہے کوئی شخص حدیث کو نہ مانے، لیکن قرآن مجید کو سب مانتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی 100% وہ مقام مرتبہ جو اللہ نے آپ کے لیے بیان کیا ہے واضح اور روشن ہے۔ تو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف، مقام، مرتبہ بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ آج ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ باقی آئندہ خطبات جمعہ میں کچھ ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا مقام اور مرتبہ جو انہیں باقی انبیاء سے
ممتاز کرتا ہے وہ یہ کہ جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، لیکن وہ جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ مقام و مرتبے میں برابر نہیں ہے۔ خود قرآن فرماتا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ اور پھر حدیث میں بھی آیا ہے کہ بعض انبیاء ہیں، بعض صرف اپنے قبیلے کے نبی تھے، بعض اپنے علاقے کے نبی تھے، بعض اپنے زمانے کے نبی تھے۔ تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کی کیٹیگری تھی۔ پھر انبیاء علیہ السلام سب کو نبی کہتے ہیں، لیکن رسول کا جو مقام ہے وہ انبیاء سے افضل ہے، جو عام نبی سے رسول کا مقام افضل ہے۔ پھر ان رسولوں میں سے بھی احادیث میں ہے کہ 5 رسول اولی العزم ہیں، یعنی ان کا مقام باقی تمام رسولوں سے افضل ہے۔ تو عام طور پر جو کہا جاتا ہے اور ہے کہ کل جو ہے وہ 313 رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور نبیوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے 1,24,000 انبیاء، یعنی ہر رسول نبی بھی ہے، ہر رسول نبی بھی۔ ان رسولوں میں سے پھر 5 اولی العزم پیغمبر ہیں۔ کون کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں سے بھی، یعنی ان میں سے بھی سب سے افضل جو نبی ہے، رسول ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل۔ اور پھر ان کی جو نبوت ہے وہ عام ہے، ایک خاص یعنی قیامت تک کے لیے، کسی خاص زمانے کے لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک للناس، کیا ہے؟ للناس کافہ، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ اس میں کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ بھئی اس علاقے کے یا اس عربوں کے لیے یا عجم کے لیے ہے، نہیں، بلکہ سب کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے بھی نہیں، کسی علاقے والوں کے لیے خاص نہیں۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ عالمی نبوت ہے۔ پھر زمانے کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں الی یوم القیامہ آپ کی نبوت ہے، جبکہ باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ایک نبی آنے کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے، وہ نئی کتاب لے کے آتا ہے، تو پہلی شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ منسوخ ہو جاتی ہے، احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے آنے کے بعد پہلی والی جو کتابیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی، اب صرف اور صرف قرآن ہے، اور صرف نبوت اور رسالت کس کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فقط انسانوں کے لیے نبی ہیں بلکہ جنوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے لیے بھی آپ کی رسالت ہے۔ یہ بھی قرآن مجید سے کیا ہے؟ خود ثابت ہے۔ جن آئے، سورہ جن ہے پوری اس بارے میں، اور انہوں نے آ کر کلام سنا، قرآن مجید سنا، پھر ایمان لے کے آئے، پھر اپنی قوم کی طرف گئے، پورا واقعہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو کیا ہے؟ یعنی یہ جو پہلو ہے، یہ جو لوگ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و رتبے کو کم کرتے ہیں، اب آپ بتائیں جو ایک
ہستی ہے جو جنوں کے لیے بھی نبی ہے، تو جنوں کو کیسے ہدایت کرے گی؟ انہیں دیکھے گی، ان کے بارے میں علم رکھتی ہوگی، ان کی گفتگو کو سن سکتی ہوگی، اور ان کی زبان میں ان کو جواب دے سکتی، تبھی تو وہ ہدایت کر سکتی ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کتنا بلند ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے حضور پاک نبی اور رسول، بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی نبی اور رسول ہے۔ جنوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے لیے بھی حکم ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جب قرآن کی روح سے حضور سرور کائنات کی نبوت و رسالت اتنی عام ہے کہ جنوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے، پھر کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، ایک صدی کے لیے یا نہیں، یا ایک علاقے کے لیے، پورے عالم انسانیت اور پورے عالم جن الی یوم القیامہ آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ تو اب عقلی لحاظ سے جو رسول خدا کا جانشین ہو، جو رسول خدا کا خلیفہ ہو، تو وہ بھی پھر جنوں اور انسانوں کے لیے ہونا چاہیے نا، کیونکہ آپ کی جانشین تو وہی بنے گا نا رسول اللہ کا، کہ جو مقام و مرتبہ رسول خدا کا ہے، جن کے لیے آپ رسول بن کر آئے ہیں، ان کا جانشین بھی ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرے۔ تو جنوں کا تو نہ ان کے جن کو بنایا گیا جانشین، نہ انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ ہم جنوں کے بھی ہیں، لیکن ہاں جن کو ہم مانتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیا ہے وہ جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں، اور وہ ہدایت کرتے ہیں۔ ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ آپ نے جنوں کے ساتھ جا کے کی تھی، بیر العلم، وہ ایک کنواں میں جو جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، تو مولا امیر المومنین نے جنگ کی، تو کیسے جنوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ جو ان کو دیکھتے ہوں گے تو جنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے جو پہلے ابھی بھی باب اژدہا کے نام سے مشہور ہے، اور وہ کیوں مشہور ہے؟ تو وہ واقعہ ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفہ میں تھے اور ظاہری خلیفہ تھے، تو ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مجمع بھی تھا، تو ایک اژدہا ادھر سے اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوا۔ اب لوگ ڈرنے لگے، امیر علیہ السلام نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اژدہا آیا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے قریب ہوا، یا کان کے قریب ہوا، تو اس نے کچھ باتیں کی، امیر المومنین نے اس کا جواب دیا، اور وہ پھر اسی طرح سے واپس چلا گیا۔ تو بعد میں حضرت نے فرمایا کہ یہ اپنے قوم کا سردار تھا، جنوں کی ایک قوم کا، کیونکہ جنوں کے بارے میں ہے کہ وہ کوئی بھی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، تو یہ کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں، اور آج بھی ان کے جو بھی جتنے بھی جانشین ہیں وہ جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں۔ جس کے وہ امام ہیں ان کی زبان بھی جانتے ہیں، اور ان کی زبان میں کیا ہے، ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، پہلا وہ امام نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی امام کسی کی زبان ہی نہیں جانتا، وہ اس کی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضور سرور کائنات فخر موجودات کی نبوت عمومی ہے، عالمی ہے، جو کسی اور نبی کے بارے میں نہیں۔ اور تیسری جو خصوصیت قرآن نے حضور سرور کائنات کی بیان فرمائی ہے
وہ یہ ہے کہ اس کا کلام، ان کی بات وحی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو وہ بولتے ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں، وہ وحی الہی سے ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ایک خاص جو قرآن مجید ہے وہ وحی الہی کا ایک خاص حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں کہ وہ سب کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتے ہیں وہ بھی وحی الہی سے انجام دیتے ہیں۔ قرآن میں ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں تو پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی۔ تو یعنی حضور کا قول فعل دونوں وحی الہی کے تابع ہیں، اور ایسی کوئی بات کسی اور نبی کے بارے میں نہیں فرمائی گئی ہے۔ اب دیکھیے ایک اور چیز کہ قرآن مجید میں باقی انبیاء علیہ السلام کا جب بھی اللہ نے ذکر کیا یا ان سے خدا مخاطب ہوئے تو نام لے کے مخاطب، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام، کہ کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، اس طرح یا موسیٰ۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ نے جب اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے تو کہیں پر بھی آپ کے نام سے خطاب نہیں کیا، کہیں پر نہیں ہے یا محمد، کیا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا طٰہٰ، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور پاک کے القاب کے ساتھ اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے۔ تو یہ خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حتیٰ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ مومنین اپنی آوازوں کو بھی رسول اللہ کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ قرآن کی ان تعلیمات کو اگر ہم گہرائی سے سمجھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی کون رسول اللہ کے با ادب صحابہ تھے اور کون رسول اللہ کے گستاخی کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے یہ فرمایا کہ حتیٰ رسول خدا کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے سے پکارتے۔ حتیٰ یہ کہا گیا کہ جب تم آتے ہو حضور پاک کو حجروں کے باہر سے ایسے آوازیں نہ دو، نہیں بلاؤ کہ باہر آؤ ہم آئے ہوئے، نہ، صبر کرو یہاں تک کہ رسول خدا خود باہر آ جائے۔ یعنی قرآن نے آداب سکھائے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یا کہا کہ اگر مہمانی پر جاتے ہو حضور پاک کے گھر میں تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد فوراً چلے آؤ، وہاں بیٹھے نہ رہو، گپ شپ لگانے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ۔ یعنی رسول خدا اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ نہیں کہے گا کہ چلے جائیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ فوراً وہاں سے چلے جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچے۔ یہ وہ مقام مرتبہ آداب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بیان۔ دیکھیں یہ عام لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ شاید بہت بڑی باتیں نہ ہوں، لیکن کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو خداوند متعال نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، ہر چیز اللہ کی رحمت کے دائرے میں ہے، اس کے گھیرے میں۔
اور پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب عالمین کی جو ڈیفینیشن ہے، عالمین کیا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے۔ تو بعض نے 70,000 عالم بھی بتائے ہیں، خدا ہی بہتر جانتے ہیں اتنے عالم ہیں۔ ہم حضور کے مقام و مرتبے کو فقط اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے اس کی رحمت ہے، رحمتی واسعت کل شیء۔ یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ کہیں پر خدا کی خدائی ہے لیکن اس کی رحمت نہ پہنچے، سب پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، ہر شے پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی۔ تو جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں پر اس کی رحمت چھائی ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تو اب آپ دیکھیں جنت ہو، لوح ہو، قلم ہو، عرش ہو، فرشتے ہو، اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، ان سب تک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ انبیاء کے لیے رحمت ہے، ائمہ کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، حیوانوں کے لیے رحمت ہے، ہر چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ اسی سے آپ حضور پاک کے مقام و مرتبے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو ہر چیز کے لیے رحمت ہے وہ ہر چیز سے برتر ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام سب سے افضل ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے افضل ترین مقام۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اس تمام مخلوقات میں، تمام عالمین میں اللہ تعالی سبحانہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے، اگر کوئی ذات ہے، اگر کوئی ہستی ہے، اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس کا باقی تمام مخلوقات سے مقام بلند و بالا و عرفہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا، ہم ایسے رسول کی امت میں سے ہیں، تو اس پر جتنا بھی انسان فخر کرے کم ہے۔ لیکن اب ایسے رسول کی امت ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی مسلمان جہنم میں چلا جائے تو اس سے بڑا بدبخت اور شقی اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بار الہ اپنے نبی کی معرفت ہمیں عطا فرما، پروردگار اپنے حبیب کی محبت سے اور ان کی آل کی محبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما۔